قدر الخلق وأجمل الكائنات حيا قيوما سميعا بصيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وعلما وقدرة وصنعة بالكمال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أعظمنا إمام أئمتنا إمام أعظمنا إمام أتقانا أسعدنا أجدرنا أنورنا أكبرنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بفضل اللہ وبرحمت اللہ، اللہ پاک کی توفیق اور عنایت کے ساتھ آپ اللہ کے لا ریب قرآن مقدس کی محفل اور قرآن پاک سننے تشریف لے آئے ہیں. یقینی بات ہے آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو منتخب فرما کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور میرا بیان کرنا بھی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. بعون اللہ و بتوفیق یزدانی، اللہ کی توفیق اور عنایت کے ساتھ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآنی مکمل کر لیا ہے. امید ہے کہ جو احباب آپ سننے تشریف لے آتے ہیں
اللہ کے لا ریب قرآن کا قصہ سن کے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو قرآن پاک کی۔ آج کے درس قرآن میں دو تین باتیں ہیں، صرف میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر سلسلہ یہ درس قرآن کا چلائیں گے، پھر انشاءاللہ اور کسی پیغمبر اور اللہ کے نبی کا قصہ شروع کریں گے، وہ انشاءاللہ پھر ہر درس قرآن میں بیان کریں گے۔ آپ کا ارادہ ہے نا سننے کا؟ جی، کہ چاول کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ تو ملیں گے آپ کو انشاءاللہ، وہ تو آپ کھاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں نا انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے، یہ قرآنی سچے قصے ہیں۔ ہیر رانجھا دوسری قصے میں سے وہ سب بکواس جھوٹ ہوتا ہے، اس کا سننا بھی ناجائز، وقت کا ضیاع، سننے سے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کا لا ریب قرآن ایسا ہے کہ کسی نبی کا بھی تذکرہ قرآن سے سنو گے، سننا بھی باعث برکت اور سمجھنا بھی باعث برکت، اور جو جس وقت سن رہا ہے وہ وقت بھی ثواب کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ توفیق دے آنے کی اپنے گھر میں، اور میں فقیر کو قرآن سنانے کی اللہ توفیق دیتا رہے، انشاءاللہ ساتھ چلتے رہیں گے نا انشاءاللہ، ارادہ آپ کا۔ توجہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے سورہ یوسف کے شروع میں کہا تھا کہ سورہ یوسف کے کل 4 دعوے ہیں۔ کتنے دعوے ہیں؟ یاد کرنا، 4 دعویٰ۔ اور یہ قرآن پاک کا انداز ہے، اللہ نے جو قرآن میں دعویٰ فرمایا ہے بغیر دلیل کے بیان، دعویٰ سچا ہوتا وہی ہے جو بغیر دلیل کے بیان نہ کیا جائے، بلکہ دلیل کے ساتھ کیا جائے بیان، تب جا کے وہ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ سچا ثابت ہوتا ہے۔ جس دعویٰ پر دلیل نہیں، جس عقیدہ پر دلیل نہیں، جس مذہب اور جس مسلک پر دلیل نہیں ہے، براہین نہیں ہے، وہ عقیدہ بھی باطل، وہ نظریہ بھی باطل، وہ مسلک و مذہب بھی باطل۔ اس لیے اللہ نے جو قرآن میں دعویٰ فرمایا ہے، یہ میرے اللہ کی ترتیب ہے، میرے اللہ کا نظام ہے۔ رب نے جو قرآن میں دعویٰ ذکر فرمایا ہے تو ساتھ دلائل بھی ضرور اللہ نے ذکر فرمائے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ کوئی ملا مولوی کوئی کسی بات کا دعویٰ کرے، اس سے دلائل مانگو، جب تک اپنے دعویٰ پر دلیل پیش نہ کرے اس مولوی اور پیر کو سچا کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ بغیر دلائل کے ثابت نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف کے 4 دعوے ہیں۔ نمبر 1، برکات دہندہ کون ہے؟ میرے ساتھ سارے بولو، میں ابھی آپ کی نیند اڑوا دوں گا، جلدی سے میرے ساتھ بولو گے تو میں انشاءاللہ آگے چلوں گا۔ نیند تو نہیں کر رہے، سستی نہیں ہو رہی آپ کو، ابھی چست ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ۔ پہلا دعویٰ سورہ یوسف کا، برکات دہندہ کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ ساری برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سورہ یوسف کا پہلا دعویٰ ہے، برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 2، عالم الغیب ذات کون ہے؟ اللہ۔ علم غیب، جہاں پر سارے پردے آ جائیں، چھوٹے پردے ہوں یا بڑے پردے ہوں، تمام کے تمام غیوبات میں سے علم غیب خاصہ ہے صرف اللہ کی ذات کا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ علم غیب خاصہ خداوند قدوس ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ، نوری، ناری، حجری، شجری، جنگلی، کوئی، روحی، موہی، اول، اظہر، ابتر، اجدر، کسی چھوٹے بڑے کو
عالم الغیب نہ سمجھنا، وگرنہ قرآن کے منکر تصور ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ عالم الغیب، علم غیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ صرف اللہ کو ہی اچھا لگتا ہے۔ رب نے اپنا خاصہ کسی نبی ولی کو عطا فرمایا نہیں ہے۔ تو دوسرا سورہ یوسف کا دعویٰ کیا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ یہ جو دوسرا دعویٰ ہے نا سورہ یوسف کا، یہ اللہ نے پوری سورت میں چلایا ہے۔ چلایا ہے کہ نہیں؟ وہ میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک قصے کا جو ایک پہلو ہوتا تھا سنا کے آخر میں مسئلہ آپ کو یہی سمجھ آتا تھا کہ عالم الغیب کون ہے۔ یہی مسئلہ قرآن نے سمجھایا ہے نا۔ تو یہ جو دوسرا دعویٰ ہے نا سورہ یوسف کا، اس کو اللہ نے زیادہ چلایا ہے کہ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ نمبر 3، تیسرا دعویٰ سورہ یوسف کا ہے صداقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا، یہ قصہ بیان کر کے نا سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، آخر میں پھر تیسرا دعویٰ اللہ نے بیان فرمایا سورہ یوسف کا۔ وہاں پر صداقت پیغمبر، صداقت کا معنی ہوتا ہے سچا۔ اللہ نے یہ قصہ بیان کر کے صداقت ہمارے آخری پیغمبر کی بیان فرمائی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ قصہ تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، مگر اس قصہ سے ہمارے نبی کا سچا ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سمجھایا۔ مشرکین نے اور یہودیوں نے سوال کیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو یعقوب علیہ السلام کا ہمیں قصہ سنائیے، وہ کنان کہاں ہے اور مصر کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کنان سے نکل کر مصر کیسے آئے؟ یہ یہودیوں نے اور مشرکین مکہ نے مل کے ہمارے پیغمبر سے سوال کیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور پوری سورہ یوسف کے ذریعے اس سوال کا اللہ نے جواب دیا۔ تو پھر اس سے ہمارے نبی کی کیا ثابت ہوئی؟ بولو، صداقت ثابت ہوئی۔ اگر اللہ کے پیغمبر ان کے سوال کا جواب نہ دیتے تو وہ تالیاں بجا کے کہتے یہ کذاب پیغمبر ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹا نبی ہے، مگر اللہ نے ایسے نہیں ہونے دیا۔ رب نے اپنے پیغمبر کی لاج رکھی ہے، عزت رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے میں اللہ تیرے قریب جھوٹ اور کذب آنے نہیں دیتا، تیری میں اللہ گانڈ نہیں لگنے دیتا۔ انہوں نے سوال کیا، میں اللہ قرآن نازل کر کے ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا اور میرے محبوب آپ کی صداقتوں کو بھی میں اللہ پاک ظاہر فرما دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بے عیب ایمان رکھنا فرض ہے۔ کون سا ایمان؟ بے عیب۔ ہمارے نبی سچے ہیں، زبان میں سچ، قول میں سچ، لسان میں سچ، صداقت میں سچ، امامت بھی سچ، حذاقت بھی سچ، فطانت بھی سچ، حذاقت بھی سچ، مدریجت، منفیت، مقام، رتبہ، نبوت، امامت، سیادت، قیادت، امامت، حذاقت، ایک ایک مقام میرے پیغمبر کے اندر اللہ نے اگر بھر دیا ہے تو سچائی اور صداقت کے اللہ نے خزانے بھر دیے اس کے اندر۔ تو بے عیب ایمان رکھنا ہمارے نبی کی صداقت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے مگر ہمارے نبی کی پاک زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ ایمان رکھنا فرض ہے، اسی کو کہتے ہیں صداقت رسول۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ یوسف کا تیسرا دعویٰ کیا ہوا؟ بولو، صداقت رسول۔ اب اسی صداقت رسول پہ بات کرتے ہیں آج۔ چوتھا دعویٰ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آگے پھر بیان کریں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ بھول تو نہیں جائیں گے آپ؟ پہلا دعویٰ سورہ یوسف کا برکت دینے والا کون ہے؟ نمبر 2 عالم الغیب ذات کون ہے؟ تیسرا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور سچے پیغمبر ہیں، جس کو صداقت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔
اب آگے چلیے، یہاں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرما کے آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے، توجہ کرنا، بات رہ نہ جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، پڑھ لو سارے، تساں درود منکر کا نہیں تے وقت ڈاڈے دا پڑھو، اونچا جا پڑھو، صلی اللہ، اللہ کے بندے ایک بار اگر صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پڑھے تو اللہ اس بندے پہ 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ اب پڑھو گے کہ منہ بند کر کے بیٹھو گے؟ ہمارے نبی کا نام ہے تو بندہ بخل نہ کرے، فوراً پڑھے صلی اللہ۔ ہاں، بخیل وہ نہیں ہوتا جو پیسے اپنی جیب میں جمع کرے، وہ تو ہے ہی ہے، یہ سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے ہمارے پیارے نبی کا پاک نام آئے اور درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یہ سب سے بڑا بخیل ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا ہے اے میرے پیغمبر، یہ جو ہم نے آپ کو قصہ سنایا ہے یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا، مکمل قصہ ہم نے قرآن پاک کے ذریعے، وحی کے ذریعے سنا دیا ہے۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو بتاؤں، ذالکا، یہ جو ما قبل مذکور قصہ ہے، من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں تھیں، غیب کی باتیں، غیب کی خبریں، یہ غیب کی باتیں تھیں، نوحیہ الیک، میرے محبوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی پتہ نہ چلتا، چونکہ آپ نہ غیب جانتے ہیں نہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، ہے توجہ؟ اس لیے آپ کو کبھی پتہ نہ چلتا۔ میں اللہ کا آپ پر احسان ہے میرا پیغمبر، میں رب نے قرآن نازل فرما کے یہ غیب کے قصے میں اللہ نے قرآن نازل کر کے آپ کو بتلا دیے، وگرنہ آپ کو پتہ نہ چلتا، آپ کو خبر نہ ہوتی۔ نوحیہ الیک، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ سارا قصہ سنا دیا ہے، یہ ہمارا آپ پر احسان بھی ہے میرا پیغمبر، اور آپ پر شفقت بھی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ سارا قصہ سنا دیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں ایک بات سمجھے، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، لفظ ہے ذالک من انباء الغیب، کیا لفظ ہے؟ سارے پڑھ لو، کیا لفظ ہے؟ ذالک من انباء الغیب، سورہ یوسف کا آخری صفحہ ہے۔ توجہ، یہاں رب نے یوں نہیں فرمایا ذالک من علم الغیب، ہے توجہ؟ میں مسئلہ حل کروں گا قرآن پاک کے ساتھ انشاءاللہ۔ یوں اللہ نے نہیں فرمایا ذالک من علم الغیب، ہے لکھا ہوا ہے ذالک من انباء الغیب، اللہ نے اس سے مسئلہ سمجھایا۔ اے ولیوں کے پیچھے چلنے والوں، اے انبیاء کو معبود مشکل کشا ماننے والوں، سن لو، یہ غیب کا علم اللہ نے نبی کو نہیں دیا، نبی کو غیب کا قصہ اللہ نے بتلایا ہے، غیب کی باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے بتلائی ہے۔ غیب کا علم اسی کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، کیا کہتے ہیں؟ علم غیب نا، کیا کہتے ہیں؟ اطلاع علی الغیب،
غیب کی باتیں اللہ نے بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے۔ تو اچھا آپ بتائیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کو علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو غیب کی باتیں اللہ نے بتلائیں اس کو اطلاع علی الغیب تو کہہ سکتے ہیں، علم غیب کہہ سکتے ہیں؟ اور پورے قرآن کے اندر چیلنج ہے، علم غیب کا جو لفظ ہے وہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے قرآن میں نہیں بولا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم غیب، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میرے الفاظ نوٹ کرنا۔ علم غیب یہ اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی نبی ولی کے لیے قرآن میں بولا کہ میں اللہ نے کسی نبی ولی جن فرشتے کو علم غیب دیا ہو، یوں پورے قرآن میں کہیں ہے؟ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ عالم الغیب ذات کون ہے؟ نبی تو اطلاع علی الغیب کی کچھ باتیں سنا رہے ہیں، وہ بھی بذریعہ وحی۔ اللہ فرماتے ہیں وحی کے ذریعے میں اگر اللہ آپ کو نہ بتلاتا یہ غیب کی باتیں، خبریں، تو آپ کو کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ باقی علم غیب یہ کس کا خاصہ ہے؟ علم غیب کلی، تمام کی تمام چیزوں جو پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان کا کلی علم رکھنا یہ کس کا خاصہ ہے؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو مولوی دعویٰ کرے نا کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ولی علم غیب جانتے ہیں، اس کو کہو مولوی صاحب پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں بتا کہ کہاں لکھا ہوا ہے نبی غیب کا علم جانتے ہیں۔ قرآن کی پڑھ آیت کہیں سے، اس کے سامنے قرآن رکھ دو آگے، اس مولوی کی سچائی اور جھوٹ کا اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ یہ مولوی سناتے ہیں قصے، کہانیاں، من گھڑت روایتیں، جب آپ اس کے سامنے اللہ کا لا ریب قرآن سامنے رکھیں گے اور کہیں گے حضرت صاحب قرآن سے اپنا دعویٰ ثابت کر، پڑھنا کوئی آیت قرآن سے جس کا مطلب ہو کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، لفظ کون سا ہو؟ علم غیب کا ہو۔ وہ آیت پڑھ جس کے اندر علم غیب بھی ہو، نبی کا لفظ بھی ہو، پھر ہم بھی مانیں کہ واقعی قرآن کہتا ہے نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتا ہے، پھر ہم مانیں گے۔ مگر مولوی خود زہر کا پیالہ تو پی لے گا مگر قرآن سے ایسی آیت پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کبھی۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ہے ہی کوئی نہ۔ علم غیب کسی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں، تو مولوی پڑھے گا کہاں سے؟ یہ الگ بات ہے کہ مولوی کوئی اپنا قرآن بنا لے پھر وت ڈاٹا ہے، یہ تو ایسے قرآن سے وہ مولوی ایک گیا نا، بلکہ حافظ قرآن، حافظ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ گیا ایک دیہات کے اندر تراویح سنانے رمضان، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے نا، وہ تراویح سنانے گیا۔ جس علاقے میں گیا نا تراویح سنانے، جس مسجد میں، وہاں آس پاس سارے بلوچ رہتے تھے، بلوچ قوم تھی۔ تو اس حافظ صاحب نے جہاں سے اس کو قرآن آتا تھا آگے پیچھے بس ادھر ادھر کی مار کے تراویح سناتا رہا۔ کچھ دن گزر گئے، بلوچ تھے، انہوں نے کہا حافظ صاحب ہم نے اپنے وڈ وڈیروں سے سنا ہے کہ ہمارے بلوچوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ وہ حافظ صاحب پھنس گیا، وہ بیچارے کو پورا قرآن نہیں آتا تھا، ادھر سے انہوں نے کہہ دیا بھی ہم ہیں بھی بلوچ اور ہم نے سنا ہے ہمارا ذکر قرآن میں، بلوچوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ وہ ہوں اگے نہ کریں دا جی سیدھی مطلب کوئی فیر انہوں کو مارے نہ سیدھا حافظ صاحب کو تے اڈیا ونجیا، وہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ہاں کرتا ہے تو اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ قرآن میں کہاں بلوچ کا ذکر ہے۔ اب چپ کر کے کہتا ہے ہاں ہاں آ جائے گا تراویح میں کبھی ذکر۔ تو ایک دن خود کھڑا ہوا تراویح پڑھا رہا ہے، سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس کو بس ایسے ہی سوجی بات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کے آگے کہتا ہے البلوچ والبلوچستان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سمجھ آئی؟ البلوچ والبلوچستان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
تو اس طرح کا مولوی کوئی اگر اپنی طرف سے آیت کوئی ایسی بنا کے سرے کی پنجابی کی گھسیڑ دے تو الگ بات ہے۔ علم غیب پر قرآن پاک کے اندر اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے بارے میں علم غیب پر آیت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں کہنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک دو باتیں سناؤں آپ کو، اس پر پھر میں آگے چلوں۔ توجہ کیجیے۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، او لوگوں سن لو، من قالا، جو بندہ یہ کہتا ہے، ان محمدًا یعلم الغیب، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس بندے نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ۔ اماں کی بات نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ بولو، اے تو سب بنے تو نہیں بیٹھے سارے؟ نافرمان ہوتا ہے، نافرمان کہہ دو چلو کوئی بات نہیں، زیادہ سخت فتویٰ نہیں لگاتے اس پر۔ جو اماں کی بات نہ مانے وہ نافرمان ہی ہوتا ہے نا، ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ فرماتی ہیں، من قالا، جو بندہ یہ قول کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس بندے نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی فی القرآن، اس لیے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا لا ریب قرآن کہتا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، لوگو لا یعلم الغیب، لا یعلم الغیب، کوئی چھوٹا بڑا علم غیب نہیں جانتا، علم غیب جانتا ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اماں کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ اچھا، بہت بڑے پیر ہیں، پیر نہیں ہیں بلکہ پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی، سارے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ان کو اللہ کا سچا ولی مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مانتے ہیں؟ ہاں، ان کو ہم ولی مانتے ہیں، مگر وہ ولی وہ تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کی پہچان کروائی۔ اب ان کی بات بھی میں آپ کو سناتا جو مجھے یاد آ گئی ہے، توجہ ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نام کی 11ویں بھی دیتا ہے، جن کے نام کی فلاں چیز بھی دے رہا ہے، اور جس پیران پیر کے بارے میں تو کہتا ہے کہ شیئن للہ، شیئن، ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، یہ شرکیہ عقیدہ رکھنے والے یہی کہتے ہیں۔ اب ان کا فتویٰ بھی میں آپ کو سناؤں، ان کی کتاب ہے مرآت الحقیقہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من یعتقد، من
یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فقد کفر بما انزل علی محمد. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، میری بات نہیں ہے، کس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو؟ بولو شاباش. اے پیروں کو ماننے والوں تو بولو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات، ان کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں. میرا فتویٰ نہیں ہے، کل کچھ میرے پہ فتویٰ لگاؤ کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے. ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں. من یعتقد، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، حضرت پیر فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس بندے نے محمد الرسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کا انکار کرنے والا ہے. اب اندازہ آپ لگا لو ان مولویوں کو کیا بنے گا، یہ جو مولوی فتوے دیتے پھرتے ہیں. یہ کہتے ہیں پیر تو پیر رہ گئے، ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں. معاذ اللہ. ہیں پیر تو پیر رہ گئے، پیروں کی بلیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں. معاف کرو، خدا کرے ان کو ہدایت دے خدا. یہاں تو قرآن کہتا ہے لا یعلم، کوئی نہیں غیب کا علم جانتا. یہ کہتا ہے نہیں ہو جناب حضرت صاحب ہونی رہ گئے، انہوں نے دیتا بلیاں بھی غیب دا علم جان دیا. وہ حضرت صاحب کے پاس ایک بار آئے نا مہمان پیر صاحب کے پاس، تو انہوں نے رکھی ہوئی تھی بلی. کیا رکھی تھی؟ جو پیر ہوتے ہیں نا، پیر گدی نشین، یہ سارے ان کو دیکھ لو، کسی نے کتے رکھے ہوتے ہیں، کسی نے بلیاں، کسی نے باندر، کسی نے کیا، کسی نے کیا. یہ پیروں کا کام یہی ہوتا ہے نا. اس نے جی بلی رکھی ہوئی تھی، مہمان آئے، وہ پھر بلی مہمانوں کے آنے سے پہلے 7 بار اس نے میاؤں کیا. کتنی بار؟ 7 بار. جب حضرت صاحب کے پاس مہمان آئے تو بلی نے 7 بار میاؤں کیا، مہمان 8 آ گئے. وہ مریدوں نے، جو باقی مرید تھے وہاں پر رہنے والے، انہوں نے کہا حضرت صاحب، پیر صاحب، فلاں صاحب، جو بھی صاحب ہیں آپ کی بلی جو ہے نا بڑی کوئی الو کی پٹھی ہے، اس کو آپ نے پہچان نہیں کروائی، آپ کے پاس رہتی ہے. یہ اس نے 7 بار میاؤں کیا ہے، مہمان آپ کے 8 آ گئے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یا پھر حضرت صاحب آپ جھوٹے ہیں یا آپ کی بلی جھوٹی ہے؟ پیر صاحب نے کہا نہ میں کوڑا ہاں تے نہ میری بلی کوڑی ہے، میں بھی سچا تے میری بلی بھی. آؤ جی. وہ کیسے جی؟ آکے جی 7 جڑے ہیں نا اے تے ہیں او ساڈے منن والے، تے جڑا 8واں آئی نا او ہے بہابی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو 8واں مہمان آیا نا میرے پاس، وہ چونکہ میرا تھا منکر ہے، اس لیے بلی نے 7 بار میاؤں کیا ہے، 8 بار. تو مسئلہ تو اس پیر کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ حضرت صاحب وہابی وہ ہوتا ہے جس کا ادب جنگل کے جانور بھی کرتے ہیں، تیری بلی بھی ادب کر کے اس نے میاؤں نے کیا. وہابی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، رب کے تقدس پر ایمان رکھتا ہوتا ہے. تو اس پیر کو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو بلی نہیں میاؤں کر رہی تو اس کو کیوں بھونک رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ یہ دیکھو بلیاں بھی جنہیں غیب کا علم جانتی ہیں. اللہ کے بندو مسئلہ قرآن کا سچا ہے. قرآن نے کہہ دیا نا لا یعلم الغیبا، کوئی غیب کا علم نہیں. دیکھو میں نے علم غیب کی بات کی ہے نا، کوئی علم غیب نہیں جانتا. تو قرآن نے کہہ دیا بس بھائی، قرآن نے مسئلہ کہہ دیا ہے. ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم سنی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں، ہمیں جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے. قرآن نے مسئلہ پیش کر دیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے.
ہم کسی جماعت کو نہیں جانتے، ہم نے مسئلہ کس کا ماننا ہے؟ قرآن کا ماننا ہے۔ یہ قرآن وہابیوں کا تھوڑی ہے کہ وہابیوں کا ہے، یہ سنیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، سور وردی قادری چشتی پشتی فلاں 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 ہے کسی کا؟ کسی کا نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات کا یہ کلام لا ریب ہے، اس لیے قرآن کسی جماعت کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن کے پابند ہیں۔ بس قرآن نے مسئلہ بیان کر دیا، اب سنی ہے تب بھی مسئلہ قرآن کا ماننا پڑے گا، وہابی ہے مسئلہ قرآن کا ماننا پڑے گا، سور وردی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، علامہ ہے، جاہل ہے، امام ہے، مقتدی ہے، قاضی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، کوئی بھی کائنات کا انسان ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو جماعت جس کا بھی ہے مسئلہ کون سا ماننا پڑے گا؟ قرآن کا، کیونکہ قرآن کسی جماعت کا نہیں ہے میرا دوست، میرا بھائی، قرآن کسی جماعت کا پابند نہیں ہے۔ قرآن اپنی سچائی بیان کرتا ہے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ میں دیوبندی بیان کریں تو سچا ہوں، بریلوی بیان کریں تو میں سچا نہیں ہوں، نہیں نہیں، دیوبندی وہابی بریلوی بعد میں بن، پہلے قرآن کا عقیدہ بنا کے قرآنی سچا مسلک بندہ اپنا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس لیے روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی جو دعویٰ کرے علم غیب کا کہ جی اللہ ہی بھی علم غیب جانتا ہے، نبیوں کو بھی علم غیب ہے، تو اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھ کے قرآن اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت صاحب اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن سے ایک تو ہمیں آیت پڑھ کے دکھائیں کہ نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ نبی سارے غیب کا علم جانتے تو اللہ اتنا بڑا قصہ یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں بیان اللہ کرتے کیوں؟ جس قصے سے مسئلہ ہی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ علم غیب جاننے والا کون ہے۔ اتنے سال اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو روا دیا، دکھ آئے، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، اسی سے مسئلہ ہی اللہ نے یہی نکالا کہ علم غیب کون جانتا ہے۔ اتنے عرصہ یوسف علیہ السلام مصر میں رہے، یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، فراست والے پیغمبر، اس پیغمبر کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا بیٹا مصر کے اندر موجود ہے۔ جب نبی نہیں جان سکتے تو ولی بھی علم غیب جانتے کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اور تھک تو نہیں گئے تو ساں ہیں؟ ابھی سے تھک گئے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ، نہیں تھکے تو پھر آگے چلتے ہیں جی۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ اللہ اللہ۔ ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، توجہ کرنا، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں تھے آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس موجود، نہیں تھے آپ موجود لدیہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جس وقت وہ مشورہ کر کے اپنے مشورے پہ اجماع کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے مشورے کر رہے تھے۔ اے میرے امام الانبیاء پیغمبر، آپ وہاں پر موجود، کون سے مسئلے کی نفی ہو گئی؟ حاضر اور بولو، وہاں پر موجود کون تھا؟ علم کے لحاظ سے کون موجود تھا؟ قدرت کے لحاظ سے کون موجود تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے آخری پیغمبر، اے میرے سونے تے صاف تے ستھرے پیغمبر، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جس وقت وہ تدبیریں سوچ رہے تھے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو جدا کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اے میرے پیغمبر آپ وہاں نہیں موجود تھے، بلکہ وہاں آپ نہیں تھے، وہاں موجود ذات کون تھی؟ معلوم ہوتا ہے حاضر و ناظر کون ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاضر اور ناظر نہیں ہے، حاضر بھی اللہ، ناظر بھی اللہ۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے انہو
علی کل شیء شہید، ذرہ ذرہ کائنات پر حاضر و ناظر کا علم رکھنے والا کون ہے؟ وما اکثر الناس۔ اب جب نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ سنا دیا، یعقوب علیہ السلام قصہ سنا دیا، اب تو یہودی اور مشرکین کا مطالبہ بھی پورا ہو گیا کہ نہیں؟ انہوں نے سوال کیا تھا نا، یہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں یہ سنائیں۔ یہ سارا قصہ سنا دیا اللہ کے پیغمبر نے۔ اب ان کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر پر ایمان لے آتے، مگر انہوں نے ایمان نہیں لے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر کو سچا نہیں مانا، جیسے پہلے یہودی اور مشرک تھے ویسے کے ویسے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم پیدا ہوا، مغموم ہوئے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر مغموم ہوئے، دل کے اندر درد پیدا ہوا کہ اللہ جی میں نے تو ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے، مگر اب یہ میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لے آتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کریم نے جواب دیا میرے پیغمبر، ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ میرے پیغمبر آپ جتنا حرص کرتے جائیں کہ ایمان لانے پر، ما اکثر الناس، اکثر لوگ لا یؤمنون، اکثر بے ایمان رہ جائیں گے، ایمان لے آنے والے قلیل اور تھوڑے ہوں گے میرا پیغمبر۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان اکثر خالص اللہ کے ساتھ قلیل بندے لے آئیں گے، زیادہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس سے 2-3 آیاتیں آگے آتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اللہ کریم نے فرمایا تو نہ گھبرا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے ایمان قبول کروانا، آپ کے اختیار میں، میرے پیغمبر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ تو اپنے چچا ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوا دیتے، پڑھواتے کہ نہیں؟ مسلم شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جا کے کھڑے ہوئے ہیں، سارے قریشیوں کے سردار بڑے بڑے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، باقی سردار بھی ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے ابو طالب کا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا کے اپنے چچا کے سر کی جانب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میرے چچا، یا عم، اے میرے چچا جان، قل، اے میرے چچا زبان سے پڑھ لے کیا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے میرا چچا، احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے میرا چچا تو تھوڑی آواز سے، آہستہ آواز میں اپنی زبان کو حرکت دے کے میں پیغمبر کے کانوں تک آواز ہے، اتنا تو پڑھ لے، دن قیامت کے میں خود اللہ کے سامنے خود لڑ جھڑ کے اللہ کے سامنے بحث مباحثہ کر کے اللہ کے سامنے سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا، مگر نبی بے بس ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، آگے چچا نے کیا جواب دیا؟ مسلم شریف، صحیح حدیث کی کتاب ہے، مسلم، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف ہے۔ چچا نے آگے جواب دیا ہے، اے بھتیجا، اخترت النار علی العار،
اے بھتیجا واقعی تو سچا ہے مگر میں کلمہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ اب میں کلمہ پڑھنے لگ جاؤں تو سارے سردار کیا کہیں گے, ساری برادری کیا کہے گی کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اتنا بڑا سردار ہو کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس لیے مجھے جہنم کی آگ تو پسند ہے مگر میں کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ اللہ. اب آپ فیصلہ کریں, نبی کے سامنے ان کا چچا ہے, جب وہ خود کہہ رہا ہے اخترت النار علی العار, میں آگ, مجھے نار تو پسند ہے مگر میں کلمہ پڑھ کے اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتا برادری ساری کی. اب وہاں ہمارے امام الانبیاء پیغمبر کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ کلمہ پڑھانا یہ جبری طور پہ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو زور جبرن مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر اخلاق ہیں, دین سے اسلام سے متاثر ہو کے غیر مسلم خود کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا, لیکن کسی کو جبری طور پہ کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں, مجبور ہیں, آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگ گئے کہ میرے چچا نے میرا دفاع بھی کیا ہے, ابو طالب نے دفاع بھی کیا ہے, برادری کے لحاظ سے, خون کے لحاظ سے دفاع تو کیا ہے, مگر اسلامی لحاظ سے میرا دفاع یہی ہے کہ کلمہ پڑھتے میرا چچا میرا امتی بن جاتا. یہ تو مسلمان نہیں ہوا, میرا ہے تو چچا مگر بنے گا جہنم کی ایندھن, جہنم کا بالن بنے گا. مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگے. اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل فرما دیا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, آپ کا شان بھی اعلیٰ ہے, آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے. اے میرے پیغمبر آپ کا چہرہ بھی اعلیٰ ہے, آپ کے چہرے مبارک سے گرنے والے آنسو بھی اعلیٰ ہیں میرا پیغمبر, مگر میرا سونا پاک پیغمبر انک لا تہدی, جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کون دینے والا ہے؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت دینے والا وہ ہے جو اوپر کھڑا ہوا ہے, جو اوپر ذات ہے اللہ, وہ ہدایت دینے والا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں دیتا, من یشاء اس کو دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو, ہدایت کا جذبہ ہو, انابت کا درجہ ہو, شوق ہو, جستجو ہو, مجاہدہ کرنے والا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ مل جائے, وہ ذات اسی کو ہدایت دیتی ہے. میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے. آپ مغموم نہ ہو, یہ جو لوگ ایمان نہیں لے آتے نہ لے آئے, میرا پیغمبر آپ نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے, آپ نے تو وہاں تک اپنا فریضہ نبوت والا پہنچا دیا ہے. اب کوئی ایمان لے آتا ہے تو لے آئے, کوئی نہیں لے آتا تو نہ لے آئے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تیرا تو کام ہے خوشخبری سنا دینا جنت کی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے, اور جو ایمان نہیں لے آئے ان کو جہنم سے ڈرانا, انذار کرنا, یہ تیرا کام ہے میرا پیغمبر. اب جو کوئی ایمان نہیں لے آتا تو لا یؤمنون, وہ نہ لے آئے ایمان, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوتے تھے
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت والا معاملہ اپنے قبضے میں رکھا ہے، وگرنہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو نبی تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہدایت کلمہ پڑھواتے۔ ہم جیسے حبشی بلال کو کون پوچھتا غریب کو؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ او کہاں حبشے سے چلا کے غریب حبشی رنگ کا بالکل سیاہ کالا، بولتا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، ہونٹ بالکل سیاہ کالے ہیں، مگر تقدس اتنی بلند بنا ہے کہ کون سے علاقے سے چلا کے اللہ نے ہدایت دوا کے پیارے پیغمبر کا غلام بنا دیا ہے۔ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ نبی نہیں دے سکتا تو اور کون ولی ہے، امام ہے جو لوگوں کو پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ چڑھا دے؟ انبیاء کی طرح مسئلہ صاف صاف سنانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، باقی ہدایت دینا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے تو اپنا فریضہ پورا ادا کر دیا ہے، اب جو کوئی ایمان نہیں لے آتا تو نہ لے آئے، مگر آپ نے تو اپنا فریضہ قرآن والا سنا دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ مگر اب حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، شرک بھی، یہ اصل حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ایمان باللہ کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر الا وہم، اور قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اقیموا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، پڑھو نماز، لا تکونوا من المشرک، نہ بنو، شرک نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز ایمان کی حالت میں پڑھو، شرک کی حالت میں نماز پڑھنے کا فائدہ، ہاں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، عبادت کرو، لا تکونو، شرک کی حالت میں نہ کرنا، وگرنہ نماز قبول نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی عبادت شرک کی وجہ سے اللہ قبول نہیں فرما۔ اس لیے فرمایا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون۔ آج کل ہمارے حال یہی ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک بھی، نماز بھی پڑھ لی، ادھر سے گانے بھی سن لیے، ادھر سے محفل قرآن کی اٹینڈ بھی کر لی، ادھر سے قوالی بھی، قوالیوں کی محفلیں جی کار ثواب ہے، ادھر سے قرآن بھی پڑھ لیا اور ادھر سے گندے کام گناہ بھی کر لیے۔ کیا ہے جی؟ اور جی نماز تو پڑھتے ہیں۔ یہی بات ہے، ایمان کا دعویٰ ہے مگر کر شرک رہا ہے بندہ، اور جو عبادت کرتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہے۔ یہ دو نمبری والا کام ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں بھی چلنا ہے بندہ خالص ہو کے چل رہے، یا بالکل مجرم بن جائے بات سمجھ آ رہی ہے، یہ بالکل اللہ کا نافرمان کھلا بن جائے، اور یا ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر ساری چیزیں چھوڑ کے ایمان کی طرف آنا پڑے گا نا۔ یہ دو نمبری والا جو راستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ادھر اللہ اللہ بھی کر لیا اور ادھر سے شرک بھی کر لیا، ادھر سے اللہ اللہ بھی کر لیا، حرام بھی کھا لیا، ادھر سے عبادت بھی کر لی، سود کا کام بھی کر لیا، ادھر سے نماز اللہ اللہ ہو کے زور بھی لگا لیا، لوگوں کا حق اور یتیموں کا حق بھی کھایا، یا بیٹیوں کا بیٹوں کا حق بھی کھا گیا، ادھر سے حاجی نمازی قاضی سارا کچھ کرتا رہا اور لوگوں کے سارے حقوق العباد ہڑپ کر گیا۔ تو پھر ایسی نماز، حج، زکوٰۃ یہ عبادتیں کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے قرآن اسی پہ زور دیتا ہے، ایمان باللہ کا اگر دعویٰ کرنا ہے تو پھر اسی لائن پہ کھڑا ہونا پڑے گا بس، اور اگر کوئی اور لائن پہ جانا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، اس لائن پہ چلو، لیکن دونوں لائنوں پہ
ایک صراط مستقیم توحید والا راستہ اور ایک شرک والا راستہ، دونوں پہ چلے اور بندہ کہے میں مخلص ایماندار ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے شرک کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر، خطاب تو صحابہ کو تھا پر سنایا پوری قوم امت کو ہے نبی علیہ السلام، کیونکہ صحابہ شرک نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت کے اوپر میرے دنیا سے جانے کے بعد اور میرے بعد خوف اور خطرہ جو ہے اسی بات کا ہے کہ اس کے اندر شرک زیادہ پھیل جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا، اور شرک کے اندر زیادہ جو فرمایا شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کو تو ہر کوئی جانتا ہے نا، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک، یہ شرک اکبر ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو فرمایا ہے وہ شرک اصغر کے بارے میں خوف کا خطرہ فرمایا ہے، کیونکہ شرک اکبر کو تو ہر کوئی جانتا ہے کھلے عام۔ یہ جو چھوٹا شرک ہوتا ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بھی شرک اسی جیسا جیسے شرک اکبر ہے۔ شرک ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، وہ بھی شرک ہے یہ بھی کیا ہے۔ تو شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت کوئی بھی اسلام کی ہے، جب اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس وقت شرک اصغر شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شرک کیا ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے کیا کیا؟ شرک اصغر ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ جتنی بڑا نمازی ہے، چھٹے بٹن سے نیچے داڑھی ہے اس کی، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، شرک ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایمان باللہ کا دعویٰ تو ہے مگر عبادت کوئی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کیوں؟ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم، شرک جہاں بھی آ گیا، شرک اصغر ہو یا اکبر ہو، وہاں پر نہ ایمان باقی بچتا ہے نہ کوئی عمل میرا دوست باقی بچتا ہے۔ ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور تیرا میرا عمل بھی شرک کی وجہ سے سارا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شرک اکبر سے بھی محفوظ فرمائے، شرک اصغر سے بھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے شرک سے بچ جاؤ، یہی تو سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ بھی عالم الغیب، نبی بھی، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ والے کمال، اللہ والی صفتیں غیر میں ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر۔ اللہ بھی مختار کل ہے، نبی ولی بھی مختار کل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی پردوں کے پیچھے سے ما فوق الاسباب سننے والی ہے، اور یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھنا یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، ایمان باللہ کا بھی دعویٰ ہے لیکن ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو ایسا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کون سا ہونا ہے؟ جو خال اللہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایمان وہ اللہ کے ہاں مرتبے اور رتبے و مقام و تقدس والا ہے جس کے اندر اخلاص ہے اور خالص اللہ کی ذات والا ایمان ہے۔ توجہ ہے؟ میں ایک دو آیاتوں کا ترجمہ کروں پھر بعد میں ختم کرتا ہوں، آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے ایسے۔ توجہ کریں آگے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کریم نے فرمایا یہ مکے والے جو آئیں
کیا یہ امن میں آ گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب ان کو ڈھانپنے والا؟ یہ جو میرے پیغمبر کا انکار کر کے امن میں رہ رہے ہیں، نہیں نہیں، امن میں نہ رہیں، کبھی بھی اللہ کا عذاب ان کو لپیٹنے والا آ سکتا ہے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ قیامت آ چکی ہے۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر اللہ کے عذاب میں مارے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کی صداقت پر ایمان جو نہیں رکھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے ایمان جو نہیں لے آئے، اب اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ان کو چھڑانے والا ہوگا؟ یا قیامت اچانک آ جائے تو انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، توجہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، او لوگو سن لو، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ جو راستہ اور سبیل اور سڑک یوسف علیہ السلام کے قصے سے گزر کے آ رہی ہے، یہ میرا راستہ ہے لوگو، ادعو الی اللہ، اے الی التوحید، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا ہے یہ میرا راستہ ہے، کون سا؟ کہ برکت دینے والا میرا اللہ پاک ہے، اور ذرہ ذرہ کائنات کا علم غیب جاننے والا میرا اللہ پاک ہے، یہ بھی میرا یہی راستہ ہے، یہی میں آخری پیغمبر کا مسلک ہے، جو مسئلہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہ کے بھی بیان فرمایا ہے، میں پیغمبر بھی آخری وہی مسئلہ بیان کرنے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بند کوٹھڑی کے اندر، جیل کے بند دروازوں کے اندر بھی رہ کے بھی اللہ کی توحید سنائی ہے، اور یہی کہا ہے کہ لوگوں برکت دینے والا کون ہے، اور ذرہ ذرہ کائنات کا علم غیب رکھنے والا کون ہے، میں پیغمبر بھی یہی سنا رہا ہوں، یہی قرآن سنا کے، توحید سنا کے لوگوں کو ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلاتا، میں اپنی دکان نہیں چمکاتا، میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، رب کی سور و پکار کی طرف بلاتا ہوں، میں پیغمبر کا مشن یہ ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کو سجدہ نہ کرو، سجدہ کرنے کے لائق ذات کون ہے؟ ادعو الی اللہ، کفر اور شرک چھڑوا کے، قبر پرستی چھڑوا کے، مردہ پرستی چھڑوا کے، قبر کے پجاریوں کو چھڑوا کے، قبر پرستی ساری چھڑوا کے، میں پیغمبر کس کے لیے آیا ہوں؟ ادعو الی اللہ، ایک اللہ کا تعارف کروانے آیا ہوں، میں پیغمبر بھی آخری ہوں، میرا خطاب بھی آخری ہے، میرا بیان بھی آخری ہے، میری زبان بھی آخری ہے، میرا قرآن بھی آخری ہے، میری لسان بھی آخری ہے، میرا قول بھی آخری ہے، اس لیے میں پیغمبر بھی آخری ہوں، اس آخری پیغمبر میں اللہ کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ لوگوں دنیا والے معبود نہیں ہیں، دنیا والے مشکل کشا نہیں ہیں، قبر والا کوئی نہیں سنتا جانتا، قبر والے معبود نہیں ہیں، علی حجویری داتا نہیں ہے، کوئی لاہور والا آقا مولا داتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ادعو الی اللہ، سارے کمالات کا مالک ہے تو وہ ہے جو اللہ ہے۔ الی اللہ فرمایا نا، الیہ نہیں فرمایا کہ میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ میرے اور آپ کے مولوی تو اپنی جماعت کی طرف کھینچتے ہیں، وہ کہتا ہے ادھر آ،
4 قدم آگے جاؤ اور مولوی کھڑا، وہ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑ میرے پیچھے آ۔ آگے جاؤ کو پیر کھڑا، وہ کہتا ہے پچھلے 10 مولویوں کو چھوڑ میرے پیچھے آ۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ میرے نبی کا، نہ یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ ہے اور نہ ہی اسلام اور تبلیغ کا یہ خلاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تبلیغ اور مشن کا ہے ادعو اللہ، لوگوں کو کھری توحید، کھری وحدانیت سنا کے شرک بدعات چھڑوا کے اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی پہچان کروانی ہے۔ تم اللہ کی پہچان کرواؤ، اللہ تمہاری پہچان دنیا میں کروا دے گا۔ رب کی پہچان کرواؤ، چھوڑ دو ساری دنیا۔ اللہ کے کمالات کیا ہیں، رب کی تعریفیں، رب کے کمالات، رب کی پہچان انسان جو دنیا میں رہ کے کرواتا ہے، اللہ اس کی بھی پہچان تعارف دنیا میں کروا دیتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی پہچان کروائی ہے نا زمین پہ آ کے، نبی بن کے اپنے مالک الملک اللہ کی ذات کا تعارف کروایا ہے، اور اللہ نے پھر ہمارے نبی کا کیسا تعارف کروایا ہے؟ کروایا کہ نہیں؟ فرمایا میرا سوہنا پیغمبر تو زمین تے میریاں تعریفاں کریندا تے میں عرش معلا تے تیریاں تعریفاں کریندا۔ تو زمین تے میرا تعارف کروا میرا سوہنیاں دا سردار پیغمبر، بدر برج حل عطا پیغمبر، گوہر انما پیغمبر، مقبول ظلمنن پیغمبر، ابو بطول پیغمبر، با اصول پیغمبر تے عند اللہ مقبول پیغمبر۔ تو زمین تے میرا تعارف کروا تے میں عرش معلا تے تیرا تعارف کرواواں میرا پیغمبر۔ تے اللہ نے مسئلہ اللہ نے سمجھایا، میرا جو تعارف کروانے پہ زندگی خرچ کر دے گا، میں اللہ کی ذات کا تعارف، میرے کمالات، میری تعریفیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، مصائب و آلام، شادی خوشی غم، ہر معاملے میں بس بھائی اللہ میرا رب بس، اور کوئی ذات یاد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرا پہچان، میری ذات کا تعارف، میری تعریف یہ سبب بنے گا کہ ایک دن آئے گا اللہ تجھے وہ عزت نصیب کرے گا کہ جو عزت اور کسی انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ اس میں اللہ نے کمال رکھا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کی ذات کی پہچان کروائی ہے۔ رب کے کمالات کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے پیغمبر نے تعارف کروایا ہے۔ ایسے نہیں کروایا علی بصیرت، فرمایا میں پیغمبر نے بڑی سمجھ نال، بڑی سمجھ کے ساتھ، دانائی کے ساتھ یہ میں مشن لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ آنا میں نے بھی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میں نبی کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی چلیں گے تو میں پیغمبر کے مشن پر چلیں گے۔ اور میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں، نبی کا مشن قرآن ہے۔ کیا ہے؟ بولو، روایتیں نہیں ہیں، کہانیاں، قصے، اکابرین کی باتیں، وڈیروں کی باتیں، فلاں نے یوں لکھا فلاں، نہ، میرے نبی کا مشن تبلیغ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اسی قرآن کی سمجھ بندہ کر لے تو سمجھ لے کہ واقعی میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بے عیب ایمان رکھا ہے، جو ہمارے نبی نے ساری زندگی قرآن سنایا ہے۔ اس لیے فرمایا آنا، میں نبی بھی قرآن پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروا رہا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اے میرے ماننے والے، میرے امتی جن کا تعلق قرآن سے ہے، یہ بھی قرآن سمجھ کے اپنے سینے میں نہیں رکھتے، یہ بھی لوگوں کو آگے قرآن سناتے رہتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سبحان اللہ۔ فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ پاک تمام عیبوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب، سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ استاد محترم جب اس لفظ پر آتے تھے نا، بڑا دلچسپ معنی فرماتے تھے۔ استاد محترم فرماتے سبحان اللہ ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تو کسی جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھو گے نا۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟
اللہ تو کسے جیسا نہیں تے کوئی، اللہ تو کسے جیسا نہیں تے کوئی تیرے جیسا نہیں۔ جڑے کمال تیرے اندر ہیں وہ کسے نبی ولی جن فرشتے دے اندر نہیں ہیں، تے جڑیاں کمزوریاں مخلوق دے اندر ہیں اللہ انہاں ساریاں کولو تو پاک ہے۔ تو کسی جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں، سبحان اللہ۔ وما انا من المشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرمایا ہے میں پیغمبر شرک کرنے والا نہیں، ما انا من المشرکین، میں پیغمبر شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ دوسرا معنی مفسر نے یہ کیا ما انا من المشرکین، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق، میں نبی شرک بھی نہیں کرتا، اور جو شرک کر رہے ہیں چونکہ میں نبی نہیں کر رہا شرک، اور جو شرک کرتے ہیں تو ان سے میں نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ نہیں آئیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا علم نصیب فرمائے، صحیح حدیث رسول اللہ کا اللہ علم نصیب فرمائے، سنت محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔